انفال مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 10 رکوع، 75 آیات، 1253 الفاظ، 5522 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ 94 صورتیں اس سے پہلے اور 19 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ پوری صورت کا خلاصہ اور صورت کو سمجھنے سے پہلے جو حالات پیش آئے وہ سنیں گے انشاءاللہ، آگے پھر یہ طرح ہوں گے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ 13 سالہ مکی زندگی انتہائی سخت مصائب، شدائد، آزمائشوں میں مسلمانوں کے گزرے۔ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، 13 سال اس طرح گزارے۔ مار پڑ رہی ہے، قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان مصائب کا اختتام بھی ہوا تو اس طرح سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑ گئی۔ اب اس سے زیادہ صبر تو ہو ہی نہیں سکتا، اپنا سب کچھ چھوڑ جائے، کھیتی باڑی، رشتہ دار، عزیز، وطن، گھر بار، سب کو دولت وغیرہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت۔ لیکن پھر بھی کافروں کی وہ بڑاس پوری نہیں ہوئی، پھر بھی ان کا غصہ، لیکن شرارت جاری رہی۔ اللہ نے قتال کا حکم دیا۔ اب کوئی بھی کام شروع ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں۔ یکدم تو نہیں نہ جا کے مارو، ان کی وجہ سبب بنتی ہے۔ سبب یہ بنی کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ایک تجارتی قافلہ اونٹوں کا، جس کی مالیت اس وقت 50,000 دینار تھی، شام کی طرف گیا ہوا تھا، اور جس میں سب نے پیسے دیے تھے۔ تو اس کی واپسی کی جب اطلاع آپ علیہ السلام کو پہنچی، ظاہر معیشت کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے تو پھر جنگ بھی کریں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہاں کچھ جنگی اصول اور طریقے اور کچھ ریاست کے جو دفعات ہے اس کا بیان ہے، موجودہ تناظر میں دیکھیں گے، جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اب امریکہ نے لڑائی نہیں کی یوکرین کے اوپر، بلکہ کیا کہا؟ اقتصادی پابندی لگائیں گے۔ ہم کیا لگائیں گے؟ ان کے جتنے اکاؤنٹ تھے وہ منجمد کر دیے، ٹھیک ہے، اور جتنے ان کے بڑے تھے، پیوٹن سمیت جتنے ان کی مشہور شخصیات تھیں، ان کے جتنے اکاؤنٹ تھے انہیں بھی کیا کر دیے؟ منجمد کر دیے، تاکہ انہیں معاشی طور پر مفلوج کریں۔ یہ جو آئے روز ہمیں ڈرایا جاتا ہے، یہ نہیں کرو گے تو بلیک لسٹ میں ڈالیں گے، کیا ہے؟ معاشی لحاظ سے ہمیں کمزور کرنا پہلا قرضہ لیندہ کوئی نہیں، اتو امداد آئے نہیں تو کھاواں گے کتوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک بے حس، بے ضمیر ہمارے اوپر مسلط ہوتے، بد اخلاق، بد تہذیب، بے دین۔ اچھا، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جتنا سرمایہ تھا سارا انہوں نے جھونک دیا تھا۔ 100 قریشی کے 60 کے قریب ان کے ساتھ تھے، بہت بڑا قافلہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے، اچھا یہ جو جنگ بدر ہے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ نہیں ہوئی، یہ تو اس قافلے کے لیے آپ نے جو صحابہ موجود تھے ان سب کو جمع کیا۔ آپ نے کہا ہاں بھائی، 2 چیزیں ہیں، قافلہ یا جنگ، اور اللہ کا وعدہ ہے ان 2 میں سے ایک میں فتح عطا کروں گا۔ ان 2 کاموں میں سے ایک کام آپ کے حق میں ہوگا، یا قافلے کا مال مل جائے گا یا جنگ میں فتح ہو جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ جو سرسری صحابہ تھے ان کو لے کر آقا علیہ السلام چلے قافلے کے لیے۔ پہلے سمجھیں، 313 تھے، ٹھیک ہے، اور 2 گھوڑے، چند زیریں، 3 4 بندے جو ہیں ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ مقام بدر میں آ کر نہ
पड़ाव डाला। इधर अबू सुफियान को पता चला कि मुसलमान जो है हमला करने, काफिला लूटने आ रहे हैं। था तो बहुत बड़ा सियासी इंसान। उन्होंने इस तरह किया, मदीने का जो रास्ता मक्के से होकर गुजरता उसको छोड़कर साहली रास्ते को लिया और अपने आप को बचाकर पहुंचा। और बंदे पहले से दौड़ा दिए कि जाकर इतला दे दो तो आडा माल गया। अच्छा, वो बंदे ने जाके शोर डाला, इमरजेंसी आवाज़ लगाई। वहाँ से 1000 का लश्कर तैयार होना कि रोज़ रोज़ दी किल किल तो जान छुड़ाइए। इन्ना सानू बड़ा तंग किया हुआ है। रोज़ बरोज़ इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और अब देखें ना, काफिर की चालें देखें। एक काफिले, अब कश्मीर में कब से जुल्म हो रहा है? पाकिस्तान जब से अलहदा हुआ तब से है ना, 70 साल तो हो गए। एक ख़त नहीं लिखा। यूक्रेन अंग्रेज़ों का मुल्क है, यूरोप का हिस्सा है ना, कितना वावेला मचा हुआ है। ख़त लिख रहे, तीसरा इजलास बुला लिया, धमकियां दे रहे, प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान पर, तुम ताल्लुकात ख़त्म करो। कुरान की बात समझ में आ रही है? काफिर एक मिल्लत है, काफिर एक ही मिल्लत है। उन्हें हमसे कोई गरज नहीं है, उन्हें अल्लाह का कलाम सामने दरसों में सुन, उन्हें इंसानियत से गरज नहीं है। तारीख़ इंसानी उठाकर देख ले, काफिर हमेशा जालिम रहा है। क्या रहा है? अब ये इंडिया के अंदर इतनी जुल्म, 13 साल की लड़की है, इस तरफ वालिदैन औरतें खड़ी हैं, उस तरफ मार मार के। नौजवान लड़का है, लड़की को इधर से गला काटता है उनकी आंखों के सामने। ऐसे मुसलमान टिकटॉक बनाने में लगे हुए, वो मुस्लिम बहनों को काटने में लगे हुए। ये अपनी वीडियोस बनाकर ऊपर चढ़ाती हैं, नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अब डांस करती हैं। वहाँ क्या हाल है? बर्मा में देखो, शाम में देखो, इधर देखो, दाएं बाएं देखो। ये उम्मत मुस्लिमा की हालत है। जब हमने कुरानी पैगाम को छोड़ दिया ना, तो फिर हम निकल गए। हम लोगों की इमामत कराने आए थे। भाई जब मैं इधर नहीं होऊंगा, कोई और अहल भी नहीं है, आप में से किसी को इमाम बनना होगा ना। क्या ख्याल है ही कोई नहीं, ना कोई और हाफिज मौजूद है, ना मौलवी साहब मौजूद है, मजबूरन आप नहीं पढ़नी। यही हालत है साड़ी। कोई क़यादत करने वाला नहीं, उन्ना जिथों कान फड़ के खिंचने ना आसा उधर ही होना है। जबकि लोगों को खिलाने वाले हम, अच्छा अमन फराहम करने वाले हम, तहजीब सिखाने वाले हम, तरक्की सिखाने वाले हम, पाकीज़गी सिखाने वाले हम, तहजीब सिखाने वाले हम, अदब एहतराम का दरस देने वाले हम। ये सारी चीज़ें मेरी और आपकी थीं, लेकिन उन्होंने ले ली। नौजवान भाग कर जाता है, मौत के मुंह से होकर जाता है उनके मुल्क में जाने के लिए, वहाँ से मईशत हासिल करने के लिए। क्यों? क्या वजह है? वहाँ कौन सी चीज़ है जो ये भाग कर जा रहा है? अपने आप को समंदर के लहरों के हवाले करके, पहाड़ की चोटियों को सर्फ करके वहाँ जा रहा। आखिर क्या वजह है? क्या लज्जत है वहाँ पर? इस पर गौर करें। अच्छा, 1000 काफिर तैयार होकर आए, उनकी इतनी जुर्रत मुसलमान दी। अच्छा जी, इधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा किया। भाई सूरत हाल बदल गई ना। सिर्फ काफिले को लेने आए थे, काफिला बच गया, हाथ से निकल गया। अब सूरत हाल बदल गई, लड़ाई की आ गई, जबकि ज़हन लड़ाई का नहीं था। आपने मशवरा किया तो आपने फरमाया कि अल्लाह का वादा, 2 में से एक चीज़ मिलेगी। तो बाद सहाबा ने राय दी काफिले की तरफ जाते हैं। फिल वाक़े जो है, चूँकि इससे पहले लड़े है कोई नहीं, थोड़ा राहत का ज़माना आ गया, बंदा सुस्त भी हो जाता है। ठीक, तो हमने कहा इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, मईशत ठीक हो जाएगी। आपको ये राय नापसंद आई। आपने दूसरी मरतबा पूछा तो मुहाजिरीन में से हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी मंशा, जो रब की मंशा, अगर लड़ना चाहते हैं, जब तक जिंदा हैं हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जहाँ जाकर लड़ना है हम तैयार हैं। हमारी जान, माल, इज्जत, आबरू आप पर कुर्बान है। आपने फिर पूछा तो अंसार में से हज़रत साद बिन मुआज़ समझ गए
کہ حضور کا روئے سخن ہماری طرف ہے، کھڑے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بات پر آپ کے ساتھ بیعت کی ہے کہ ہمارے بیوی بچے جان مال عزت آبرو سب کچھ آپ پر لٹا دیں گے، یہ ہمارا معاہدہ ہے، آپ جب کہیں جیسا کہیں جہاں کہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو رائے ہے آپ جس طرف جائیں گے اس طرف ہم آئیں گے، اور ہمارے مالوں کو آپ جب خرچ کریں جہاں خرچ کریں جتنا خرچ کریں وہ ہمیں محبوب ہوگا اس مال سے۔ صحابہ کے الفاظ دیکھیں، کیوں نہ اللہ کی رحمت برسے، کہا ہمارا مال جو آپ خرچ کریں گے، بات سمجھ میں آ رہی، وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے، یعنی جتنا آپ خرچ کریں گے اس پر ہم خوش ہوں گے، جتنا آپ چھوڑیں گے وہ ہمیں اتنا محبوب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا چھوڑا ہوا ہوگا اور ایک آپ کا خرچ کیا ہوا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کی، فرمایا یا رسول اللہ آپ اگر سمندر میں کودنے کا کہیں تب بھی ہم حاضر ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے دعا مانگی۔ مقام بدر، اب کافروں کے ہاتھ میں بدر کا وہ مقام اور وہ جگہ آئی جو مٹی والی جگہ تھی، سخت تھی، ٹھیک، اور جتنے کنویں تھے پانی کے وہ بھی ان کے پاس تھے، اور مسلمانوں کے حصے میں وہ جگہ آئی جو ریتلی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ریتلی جگہ پر پانی بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو ریت چوس لیتی ہے، اور دوران جنگ وہاں لڑنا ہوتا ہے، گاڑیوں والا چکر تو تھا کوئی نہیں، اور وہ جو ریت جو ہے وہ پیر پکڑ لیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور کا چھپر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا گیا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور دعائیں مانگنے لگے، مولا کریم آج اگر یہ ختم ہوئے، میری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے، پھر دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو، لہٰذا آج ان کی مدد اور نصرت فرما۔ ادھر سے شیطان اپنے لشکر کو لے کر آیا، اور ادھر حضرت میکائیل، اسرافیل اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آئی مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یہ ہے یہاں فرشتے آئے، ادھر مقابلہ شروع ہوا۔ اچھا وہ تفصیلات ابو جہل کو مارنے کی، یہ وہ ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، 313 نے 1000 کو مارا، 70 مردار ہوئے جو بڑے بڑے سرغنے تھے، ٹھیک ہے، اللہ نے پہلی جنگ کے اندر ان کا کام تمام کر دیا تاکہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اوپر سے بارش ہوئی، بارش ہونے کی وجہ سے جو کافروں کی جگہ تھی وہ سب کیا ہو گئی، دلدل میں بدل گئی، اور مسلمانوں کی طرف جو جگہ تھی وہ ریت جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ مسلمانوں نے خود پانی پیا، اپنے برتن بھرے، اور جو تھوڑے بہت جانور تھے انہیں بھی کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا پہلا منظر دکھایا۔ اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں تشریف فرما دعا مانگتے جا رہے ہیں، چادر مبارک نیچے گر گئی، یعنی ایسے آپ محو ہیں، مستغرق ہے دعا کے اندر، دعا ایسے جیسے نبی نے مانگی، اے نہیں ہے کہ یا اللہ مسلمانوں نے فتح عطا فرماتی آنو در کی ہو رہا ہے، نہ اس کو نہیں کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن یہاں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دلو نہ مکائیے تو وہم نہیں مکتا، دل سے دعا مانگنا ہے، یہاں ہاتھ یہاں ہے، نظر وہاں ہے، دماغ کہیں اور ہے، اور زبان وہ جو عادی بنی ہے نا دعا منگن دی، فر 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 چل رہی، ادھر نہ دعا کوئی نہیں۔ آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی، دعا مانگنے کی دیر تھی، جبریل امین تشریف لائے۔ اب پہلا جو ہے اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت وہ کیا ہے، حالات کا بدل جانا، موسم کا بدل جانا۔ پھر جبریل امین نے حکم دیا رسول اللہ ایک مٹی کی مٹھی اٹھائے، مٹھی بھر کر، اور کچھ کلمات سکھائے کہ یہ پڑھ کر آپ پھونک ماریں۔ دوسری مدد، آپ نے مٹی لی، پھونک مار کر یوں پھینکی، ہر کافر کے سر، آنکھ، ناک اور منہ کے اندر وہ مٹی پہنچی، جن بھی احسن 1000۔ پہنچانے والا کون؟ وہاں سے بس ان کے ہاتھ ایسے کھڑے کھڑے جیسے بندے کو اچانک نیند آ جائے تو گر جاتا ہے،
ٹھیک ہے, کام کرتے کرتے جھٹکے لگتے ہیں. یہ حالت کافروں کی ہوگی اور مسلمان کاٹتے جا رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اپنا مقتول جو ہم نے مارا ہے وہ اور جو فرشتوں نے مارا تھا دور سے پہچان لیتے تھے. اس طرح سے بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اختلاف جو آیت کا شان نزول ہے اس کی طرف آتے ہیں. کافر جب بھاگ رہے تھے کچھ مسلمان ان کے پیچھے بھاگے تاکہ جڑے ہتھی چڑھ دیں انہوں نے ماریے تے نسائیے آئندہ دوبارہ سوچن نہ واپس آندا. ٹھیک, کچھ جو تھے وہ جو کافر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے وہ مال جمع کرنے لگے, اور کچھ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس حفاظت میں تھے. اب جب مال جمع ہوا تو شام کو اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچے. مال جمع کرنے والے یہ سمجھے کہ ادھر ساڈا حصہ ہے, دوجیاں دا ہے کوئی نہیں, جمع جو ایسا کیتا ہے. اچھا, وہ جو پیچھے باغے تھے کافروں کو انہاں کیا جے اسی انہاں پیچھے نہ جاندے تساں کیا کرنا سی بھائی, ہم ان کے پیچھے گئے, ان کو بگایا, آپ آسانی سے مال جمع کرتے رہے. جو نبی علیہ السلام کی حفاظت میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت نہ کرتے تو آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا, اور پھر اگر ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے تو ہم بھی یا پیچھے جا رہے ہوتے یا مال جمع کر رہے ہوتے, لہٰذا اس میں ہمارا حصہ. یہ اختلاف ہوا 3 قسم کے گروہوں کا. چونکہ اس سے پہلے جنگ ہوئی بھی نہیں اور کوئی مسئلہ موجود بھی نہیں ہے. بھائی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, احکام ہی نازل نہیں ہوئے, کیا کرنا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی تو یہ جو صحابہ کی ایک تربیت ہوئی ہے کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں کا چکر کاٹ کر آ رہی ہے, ان واقعات کو سامنے رکھیں. مہمان کو کھانا کھلانے کے خاطر چراغ کو بجھا دیتے ہیں, بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں. تو یہ جو ایک معاملہ پیش ہے عجیب سا لگتا ہے نا. چند زیروں کے لیے, تلوار کے لیے, بیگ کے لیے آپس میں 3 گروہ ہو جائیں. وہ جو اخلاق ان کی تربیت ہوئی ہے اللہ کو بھی ناپسند ہے. فوراً اللہ نے آیت نازل فرما دی, نہ تو اڈا ہے نہ کسی اور دا, اے اللہ تے رسول دا حق. اللہ اور اس کا رسول جب چاہے جس پر چاہے خرچ کر دیں, ان سے پوچھنے والا نہیں. حضرت سعد بن وقاص نے ان کے بھائی کو ایک کافر نے قتل کیا تو حضرت سعد بن وقاص نے اس کافر کو قتل کیا اور اس کی تلوار لی. تو فرمایا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دیجئے کیونکہ میں نے کافر کو قتل کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ نہ میرا مال ہے نہ تیرا مال ہے, یہ مسلمانوں کا مال غنیمت میں جمع کرو, تقسیم میں تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. وہ تلوار دے کر یوں پریشانی کے ساتھ جا رہے تھے, اللہ نے آیت نازل فرما دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے مال غنیمت کو تمام لوگوں میں برابر تقسیم کیا. ٹھیک ہے, یہ پس منظر ہے. صرف ترجمہ, یسألونک عن الانفال, وہ آپ سے پوچھتے انفال کے بارے میں. مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد حاصل ہو. توجہ, مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد حاصل ہو, اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے حاصل ہو. مثلا آئے یہاں اور کافر جو ہے سب کچھ چھوڑ کر بھاگے, جنگ ہو ہی کوئی نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں مال فے. للہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, ڈرو اللہ سے اور آپس میں کیا کرو, اپنے معاملات کو درست رکھو, چیزوں کی وجہ سے لڑائی مت کرو. باقی تشریح کل کریں گے. واطیعوا اللہ ورسولہ, اس کے لیے کیا کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے کس کی, اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.